الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. حاضرین و سامعین محترم، گزشتہ جمعہ کے اوپر بات کی گئی تھی. دوسری جو اہم ذمہ داری ہے وہ ایتائے زکوٰۃ کے حوالے سے ہے کہ اسلامی ریاست کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی وصولی کا اور زکوٰۃ کی تقسیم کا ایسا نظم قائم کرے کہ تاکہ لوگ معاشی اعتبار سے خوشحال ہو جائیں اور غربت اور افلاس ختم ہو جائے اور عوام کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں. ظاہر ہے انفرادی طور پر یہ جب تک یہ قدم اٹھایا جائے گا انفرادی طور پر تو وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اجتماعی طور پر اس طرف توجہ نہ کی جائے اور ایک اسلامی ریاست اس کو اپنی ترجیحات میں شامل نہ کرے. اب ایتائے زکوٰۃ کا مطلب، زکوٰۃ تو ظاہر ہے کہ ایک فریضہ ہے اور ہر مسلمان کے اوپر جو صاحب استطاعت یا صاحب نصاب ہے اس نے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا نظام بنائے کہ جو مالدار ہیں ان سے وصول کیے جائے اور جو غربا ہیں ان میں تقسیم کیے جائے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ تؤخذ من اغنیاء، کہ جو غنی اور مالدار لوگ ہیں ان سے یہ وصول کیے جائے، وترد الی فقرائہم، اور جو فقیر اور تنگ دست لوگ ہیں ان کو لوٹایا جائے اور ان میں تقسیم کیے جائے. اس کا جو پورا ایک اسلام کا جو مالیاتی نظام ہے اس کے اندر اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں کہ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. یہاں ریاست کی ایک بنیادی ذمہ داری کے حوالے سے یہاں کچھ بات ہوگی کہ ایتائے زکوٰۃ کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بس وہ زکوٰۃ وصول کر لیں اور اس کے بعد اس کو خرچ کر لے، بلکہ معیشت کو درست کرنا مراد ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ ہی کے ذریعے جو معاشی جو طبقات ہیں ان کے درمیان جو ایک خلیج پیدا ہو جاتی ہے کہ یا تو لوگ بہت دولت مند ہیں یا پھر لوگ بہت انتہائی غربت اور افلاس کا شکار ہیں. یہ ایک طبقاتی تفریق یا ایک تقسیم پیدا ہو جاتی ہے جب جو تقسیم دولت ہے اس کا نظام عادلانہ بنیادوں پر قائم نہیں ہوتا، منصفانہ بنیادوں پر قائم نہیں ہوتا تو یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو جب صحیح طریقے سے یہ ایک نظام قائم کیا جاتا ہے تو پھر وہ جو طبقاتی جو ایک تقسیم ہے اور ایک بڑی خلیج ہے جو عوام کے درمیان یا دولت مند طبقہ یا طبقہ امراء کے درمیان جو ایک بڑی خلیج پیدا ہو جاتی ہے وہ خلیج کم ہو جاتی ہے. اس کو پوری طرح تو پاٹا نہیں جا سکتا کیونکہ نظام فطرت ہے، اس لیے کہ کچھ غریب ہوں گے تو یہ فریضہ ادا ہوگا، یعنی اگر غریب ہی نہیں ہے تو فریضہ کیسے ادا ہو. یہ ایک فطرتی ایک نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات. اللہ نے معیشت کو اس طرح تقسیم کر دیا ہے کہ بعض کو بعض پر ایک درجہ عطا کیا ہے. یہ ایک قدرتی چیز ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جن ممالک کے اندر ختم کرنے کی کوشش کی گئی یعنی جہاں پہ کمیونزم کا جو نظام تھا وہ نافذ تھا وہاں کوئی کامیابی انہیں حاصل نہیں ہو سکی. یعنی جہاں ملکیت کو جو ذاتی یا انفرادی ملکیت ہے اس کو سرے سے ختم کر دیا گیا، سب لوگ حکومت کے ملازم ہیں اور حکومت کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی جو بنیادی ضروریات ہے پورا کرے. ظاہر یہ نظام فطرت کے خلاف تھا تو اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. اسی وجہ سے انہیں اپنے نظام کے اندر پھر تبدیلیاں لانی پڑی اور مجبور ہوئے کہ اس کو تھوڑا سا اس کو فلیکسیبل بنایا جائے، اس میں مزید جو ہے کچھ لچک پیدا کی جائے. لیکن یہ محض تجربات ہیں جو چل رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے تو اپنا قانون، اپنا نظام بہت پہلے بتا دیا اور انبیاء کرام کے ذریعے اس کو نافذ بھی کر دیا، اور یہ بتایا کہ عوام کیسے خوشحال ہو سکتے ہیں، معاشی ترقی جو ہے وہ کیسے ممکن ہے، اس بدحالی کو، معاشی بدحالی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن حکیم کی یہ جو صورت ہے سورہ قریش، اس کو اگر ہم پڑھیں، اس میں ایک اہم نصیحت ہے قریش کو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ اللہ نے ان کو تجارت، ان کا بڑا اہم ذریعہ معاش تھا، تو آزادانہ جاتے تھے، شام تک تجارت کرتے تھے اور پھر وہاں سے مال لاتے تھے، پھر مکہ کی منڈیوں کے اندر فروخت کرتے تھے، تو تجارت کی وجہ سے ان کی جو معاشی حالت تھی وہ کافی بہتر تھی۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ اپنے یہ جو گھر ہے اللہ کا، بیت اللہ، اور جو ان کے دادا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی بنیاد رکھی تھی، اس کا جو رب ہے اس کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو کھلایا بھوک میں، یعنی ان کے فقر و فاقہ کو دور کیا، وآمنہم من خوف، اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دیا، یعنی بدامنی کو دور کر دیا۔ تو یہ دو نعمتیں بڑی اہم ہیں جن کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، یعنی ایک تو امن و امان اور دوسری معاشی خوشحالی، اور یہ دونوں چیزیں مشروط ہیں اس کے ساتھ کہ ہم اپنے رب کی عبادت کرنے والے بن جائیں، یعنی رب کے ساتھ تعلق درست ہوگا تبھی مخلوق کے ساتھ تعلق درست ہو سکتا ہے، ورنہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، استحصال کی شکلیں ہوں گی، اور ہر آدمی جو ہے حرص اور ہوس کا شکار ہو کر اپنی تجوریوں کو بھرنے کی کوشش کرے گا، دوسرے کا کوئی خیال نہیں رکھے گا، اس کے دل کے اندر تقوی اور خدا خوفی پیدا نہیں ہوگی، تو وہ کیسے ان ہدایات کے اوپر عمل کرے گا؟ اس لیے اقامت صلاۃ سب سے پہلے ہے، تاکہ ایک بندہ مومن کا اپنے رب کے ساتھ تعلق درست ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ایتاء زکوٰۃ کا ذکر ہے جو ایک اسلامی حکومت کے فرائض میں شامل ہے، اور جیسا کہ ذکر کیا کہ یہ چونکہ زکوٰۃ چونکہ معیشت میں بہت اہم حیثیت رکھتی ہے، ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے اس کی، اس لیے اس کا ذکر ہے، ورنہ وہ تمام اقدامات جو عوام کی خوشحالی کے لیے ضروری ہیں وہ ریاست کے فرائض میں شامل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی ریاست زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں کرتی اور وہ اس کے علاوہ لوگوں کے اوپر ٹیکس وغیرہ عائد کرتی ہے ظالمانہ قسم کے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ چوری کریں گے، لوگ بددیانتی کے مرتکب ہوں گے، لوگ فراڈ کریں گے، لوگ جھوٹ بولیں گے۔ لیکن جب اس کو ایک شرعی فریضہ کی حیثیت سے جب وہ ادا کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے جو ہمارے اوپر عائد کرتا ہے، تو یہ بددیانتی، یہ جھوٹ، یہ خیانت، یہ دھوکہ اور اس کی جو مختلف شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں قرآن حکیم میں کئی ایک ایسی حکومتوں کا ذکر ہے اور انبیاء کرام کی حکومتوں کا ذکر ہے جن کا مقصد کیا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی مذہبی جماعتیں اگر آگے آ جائیں گی یا اقتدار ان کے پاس چلا جائے گا تو بس یہ انہی کاموں میں لگ جائیں گی اور عوام کی فلاح و بہبود اور عوام کی جو خوشحالی ہے وہ ان کا ہدف نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ بہت اہم اور بنیادی ہدف ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مذہبی جماعت ہی آگے آئے۔ ہم ایک اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں اور ہمارا آئین جو ہے وہ اسلامی ہے، اس میں تو ہر ایک پارٹی کی یہ ترجیح ہونی چاہیے، ہر پارٹی کی جو بھی سیاسی پارٹی ہے اس کی یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ اسلام کے جو نظام ہے اور بالخصوص نظام معیشت ہے اس کو نافذ کیا جائے۔ یہ تو تفریق اور اسی لیے پیدا ہو گئی ہے کہ مذہبی جماعتیں الگ اور سیکولر جماعتیں الگ ہو گئی ہیں، ورنہ اس خلیج کی ضرورت کیا تھی؟ جب ایک اسلامی ریاست ہے اور اس کا آئین اسلامی ہے تو وہاں تو ہر سیاسی پارٹی کا یہی ہدف ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ بدقسمتی سے دوسری پارٹیوں نے اپنا کام چھوڑ دیا، اس لیے اب مذہبی جو جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں پھر حصہ لیتی ہیں تاکہ جو زندگی کے تمام شعبۂ حیات ہیں اور اجتماعی معاملات ہیں وہ بھی دین کے مطابق ہوں اور وہ شریعت کے مطابق ہوں، ورنہ تو اس سے تفریق کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم نے خصوصی طور پر کیا ہے، اور یہ پوری صورت ہے قرآن حکیم کے اندر جو یہ بتاتی ہے
کہ ایک مذہبی جو ایک ریاست ہے یا ایک کوئی بھی ریاست ہے اس کا ہدف کیا ہونا چاہیے. آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تدابیر اختیار کی. بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور 7 سال جس میں بتائے گئے تھے کہ وہ بہت ہی خوشحالی کے سال ہوں گے، لیکن اگلے 7 سال جو ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ ان میں خشک سالی ہوگی اور بہت شدید قحط ہوگا، اور پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں خوب بارشیں برسیں گی اور خوب پیداوار ہو. اب آپ دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ جیل کے اندر بند ہے، اللہ نے اس کو علم عطا کیا ہے، اسے حکمت سے نوازا ہے، اور وہ جیل میں بیٹھے ہوئے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا دیتا ہے، جبکہ سب لوگ عاجز آ چکے ہیں، اور وہ کوئی کریڈٹ بھی نہیں دیتا، وہ کسی انعام کا بھی طلبگار نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں کہتا، کوئی شرط بھی نہیں لگاتا کہ بادشاہ کو خود آنا چاہیے، کیونکہ وہ تو مایوس ہو چکا ہے ہر طرف سے، یا مجھے اعزاز و اکرام کے ساتھ بلانا چاہیے. وہ محض ایک آدمی کے خواب بیان کرنے پر وہ تعبیر بھی بتا دیتے ہیں اور پورے پلان بھی بتا دیتے ہیں. اور یہ ایسا پلان ہے جو 15 سال کا معاشی پلان ہے کہ 15 سال میں کیا کرنا ہے، پہلے 7 سال میں کیا کرنا ہے، اگلے 7 سال میں کیا کرنا ہے، اس کے بعد جو 1 سال ہوگا وہ کیسا ہوگا. آج لوگ بناتے ہیں نا معاشی پلان 5 سالہ 10 سالہ 20 سالہ، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر حکومت آتی ہے اپنا معاشی پلان بناتی ہے، ملک کا کباڑا ہو جاتا ہے. بجائے اس کے کہ ملک بہتری کی طرف جائے اور ملک آگے بڑھے، ملک کو ریورس گیئر لگ جاتا، اس لیے کہ وہ اخلاص نہیں ہے، وہ خدمت کا وہ جذبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو اخلاص کے ساتھ ہوتی ہیں. ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کون لوگ اقتدار کے اندر آتے ہیں اور ان کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں. اقتدار کے اندر وہی لوگ آتے ہیں، اکثریت مراد ہے، اکثریت ان لوگوں کی جن کے دلوں کے اندر اقتدار کی ہرس اور ہوس ہوتی ہے، کیونکہ یہ اقتدار کا نشہ ایسا ہے کہ وہ آدمی کو مسحور کر دیتا ہے. کیونکہ اقتدار ایک ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے یہاں خاص طور پہ اقتدار ایک ذمہ داری نہیں ہے. اقتدار جو ہے وہ اپنی ارمانوں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک نام ہے کہ ہماری حسرتیں، ہمارے ارمان پورے ہو جائیں، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے پاس اختیار نہیں ہوگا، جب تک ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہوں گے، اور جب تک جو ہے وہ ہم ان وسائل کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کریں گے. آج دیکھیں جو حکمران طبقہ ہے ان کے حالات کو دیکھیں، ان کے معیار زندگی کو دیکھیں، اور ان کے جو اللہ تلے جن کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، تقریبات کو دیکھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس پروٹوکول کو دیکھیں جو انہیں ملتا ہے. حالانکہ اسلامی ایک ریاست جو ہے اس کا حکمران، اس کی جو معاشی حیثیت ہے وہ ایک متوسط آدمی کی ہونی چاہیے. ایک عام آدمی جو ہے متوسط طبقے کا جو ایک اس ریاست کے اندر رہتا ہے، بس اس کے مطابق اس کی معیشت ہونی چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ تو جب یہ سوچ ہوگی اور یہ ترجیح ہوگی کہ ہم نے تو بڑا پروٹوکول حاصل کرنا ہے، ہم نے تو اختیارات حاصل کرنے ہیں، ہم نے تو عیاشیاں کرنی ہیں، ہم نے تو ملک کے وسائل کو لوٹنا ہے، ہم نے تو اپنے بینک بیلنس کو بڑھانا ہے، اپنی تجوریاں بھرنی ہیں. جب یہ مقصد ہوگا تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ وہ آپ دیکھ رہے ہیں ملک کا حال جو اس وقت ہے، اور جو نظام جو ابتر ہو چکا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ، کیونکہ اس کو ذمہ داری سمجھا ہی نہیں جاتا. اقتدار کو ایک ذمہ داری نہیں سمجھا جاتا کہ اللہ کے یہاں اس حوالے سے ہم سے کوئی بات پوچھ بھی ہوگی، ہم سے اس بارے میں کچھ پوچھا بھی جائے گا. جب یہی ترجیح نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر لوگ حریص ہوں گے، لوگ دوڑیں گے، ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ہر جائز اور ناجائز حربہ اختیار کریں گے. یہاں تو اسلام میں تو اس طرح امیدواری کی وہ حیثیت نہیں ہے جس طرح اس وقت ایک جمہوری نظام کے اندر ہوتی ہے. یہاں تو لوگ تیار کرتے ہیں اہل لوگوں کو کہ جی آپ آئیں، آپ کے اندر اہلیت، آپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاص ہے، خیرخواہی ہے، عوام کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن دوسری طرف یہاں لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. ایک ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے
بولیاں لگتی ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ جتنا پیسہ خرچ کیا ہے اس سے 10 گنا تو کم از کم انہوں نے وصول کرنا ہے. 10 گنا تو بہت کم بتا رہا ہوں، 100 گنا. تو پھر عوام کے اوپر اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ کیونکہ ان کا مقصد ہی کچھ اور ہے. عوام کی فلاح و بہبود تو مقصد ہی نہیں. اس لیے یہ قرآن نے بہت پہلے بتا دیا ہے کہ ایک اسلامی حکومت جب قائم ہوتی ہے تو اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اس کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں، اور بنیادی ترجیح یہی ہے. ایتاء زکوٰۃ تو صرف ایک فریضہ ہے، یعنی زکوٰۃ کے ذریعے اور دوسرے اقدامات کے ذریعے معیشت کو بہتر بنانا، تاکہ عوام پرسکون زندگی گزار سکیں، خوشحال زندگی گزار سکیں، ان کا جو معیار زندگی ہے وہ بہتر ہو سکے، نہ کہ حکمرانوں کا. ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں، ہمارے انبیاء کرام، خلفائے راشدین، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا معیار زندگی کیسا تھا، اور انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے. لیکن بدقسمتی سے ہم اپنی تاریخ سے ہی واقف نہیں ہیں، نہ ہمیں وہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے اور نہ ہم ان چیزوں سے واقف ہیں، بلکہ ہم تو اپنی تاریخ کے بارے میں انتہائی درجے کی ذہنی مروبیت کے شکار ہیں. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم تو ڈاکو ہو، تم تو چور ہو، تم تو قاتل ہو، بس یہی کچھ ہمیں سکھایا جاتا ہے، یہی کچھ ہمیں پڑھایا جاتا ہے. اور وہ چیزیں جو ہماری خوبیاں تھیں، وہ ہمارا جو ترہ امتیاز تھا، اور جن کی وجہ سے ہم نے دنیا پر حکمرانی کی اور دنیا کو کچھ دیا ہم نے، وہ چیزیں تو ہمیں پڑھائی نہیں ہیں. تو یہ مسائل ہیں. ان مسائل کو جب تک سمجھا نہیں جائے گا، ان پر قابو نہیں پایا جائے گا، ہماری زندگیوں میں، ہمارے نظام میں، ہمارے نظام سیاست میں، ہمارے نظام معیشت کے اندر کوئی بہتری اور تبدیلی نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور قرآن اور سنت کے مطابق جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی، ان کے مطابق فیصلہ کرنے کی، ان کے مطابق رائے قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.